بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میں توامل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی عبارت ہے وقت تکون للتعلیل ناو قولی تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل وللمصاحبۃ ناو اشتریت الفرس بسرجہ وللتعدیۃ ناو قولی تعالی ذهب اللہ بنورہم وناو ذهبت بزید ای اذهبتہ۔ اب اس کے ترکیبی قواعد پڑھتے ہیں تو پہلا قاعدہ ہے کہ حرف قد مضارع پر تین معنی کے لیے آتا ہے، یعنی حرف قد جب بھی مضارع پر داخل ہوگا تو اس کے تین معنی ہیں، تو وہاں پر کوئی ایک معنی مراد ہوگا۔ تو تین معنی کون کون سے؟ اب صرف تحقیق، تحقیق مع التقلیل اور تحقیق مع التکسیر، یہ تین معنی ہیں جن کے لیے مضارع پر قد آتا ہے۔ تو یعنی کہ تحقیق والا معنی اس میں ہر صورت میں ہوگا، تحقیق کے ساتھ ساتھ پھر اور بھی ہیں کہ ایک صورت میں تو صرف تحقیق ہے، ایک میں تحقیق کے ساتھ ساتھ تقلیل بھی ہے، اور ایک میں تحقیق کے ساتھ ساتھ تکسیر کا معنی بھی ہے۔ اسی طرح ماضی پر داخل ہو کر بھی وہ تین ہی معنی دیتا ہے، تو اس کے لیے میں نے الگ سے ایک ویڈیو میں وضاحت کر دی ہے، تو وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ افعال ناقصہ جیسے کانا، سارا، ذلہ، باتا، یہ وغیرہ کافی افعال ناقصہ ہیں۔ تو افعال ناقصہ اپنے اسم کو خبر، یعنی یہ اسم اور خبر چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ افعال ناقصہ اسم اور خبر چاہتے ہیں، تو پھر یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور خبر کے اندر پھر جو ضمیر ہوگی وہ کانا کے جو اسم ہوگا، یعنی افعال ناقصہ کا جو اسم ہوگا اس کی طرف لوٹے گی۔ جس طرح خبر کے اندر ضمیر مبتدا کی طرف لوٹتی ہے، اسی طرح یہاں پر جو کانا کی خبر ہوگی اس کی ضمیر کانا کے اسم کی طرف لوٹے گی۔ جہاں کوئی بھی اور بھی افعال ناقصہ میں سے کوئی اور آ جائے تو اس کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ تعالی فعل، تعالی فعل سے پہلے اس میں جلالت آئے یا اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر آ جائے، یعنی اس میں جلالت کی طرف لوٹنے والی کوئی ضمیر آ جائے، جیسے قول ہی تعالی، یہاں پر ہا ضمیر جو ہے اس میں جلالت کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس صورت میں ترکیب یہ ہوگی کہ تعالی فعل جو ہے یہ جملہ بن کر حال بنے گا، اور اس میں جلالت شریف یا اس کی طرف لوٹنے والی جو ضمیر پیچھے ہے وہ ذوالحال بنے گی۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ جہاں بھی عبارت آئے قول ہی تعالی، مجرور اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اکثر نہ وہ پیچھے آتا ہے، نہ وہ قول ہی تعالی، تو اس وقت اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ قول ہی تعالی یہ سارا مل ملا کر یہ بنے گا مبدل منہ، اور اس کے بعد جو آگے فرمان آ رہا ہے، جو آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے، وہ مبدل منہ کا بدل بن جائے گی، اور وہ مراد اللفظ ہو کر بدل بنے گی۔ تو پھر آیت کی ترکیب الگ سے ہوگی، پیچھے والی ترکیب کے ساتھ اس کا یعنی کہ تعلق صرف اتنا ہی ہوگا کہ اس کو مراد اللفظ کہہ کر بدل بنا دیں گے، اور پھر مبدل منہ بدل مل کر باقی پیچھے ترکیب ہو جائے گی۔ تو یہ ترکیبی قاعدے ہم نے پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد ترکیب شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو عبارت ہے وہ ہے وقد تکون للتعلیل، تو نئے جملہ کے شروع میں واو جو آتی ہے وہ واو استئنافیہ ہوتی ہے، تو یہ واو استئنافیہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہے قد تکون، قد مضارع پر آیا، یہاں پر یہ تحقیق مع التقلیل کا معنی میں آیا، تو تکون فعل مضارع ہے، صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، مضارع کا صیغہ افعال ناقصہ میں سے ہے، تو یہ جو صیغہ ہے اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے، باہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ افعال ناقصہ ہیں۔ افعال ناقصہ اسم اور خبر کو چاہتے ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں، تو اب یہاں پر ہم نے اس کا اسم تلاش کرنا ہے اور اس کی خبر تلاش کرنی ہے۔ تو اس کا اسم، اس کے اندر ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل، وہ اس کے اندر جو ضمیر مرفوع متصل مستتر ضمیر ہے وہ ہے۔ اور فعل ناقص، فعل مضارع کی یہ جو دو صیغے ہیں، صیغہ واحد مذکر کا اور واحد مؤنث کا، ان کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے، باہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہے تو وہ فاعل ہے، لیکن فاعل ناقصہ میں پھر اس کو نام دیتے ہیں اسم، تو یہاں پر ہی ضمیر جو اس کا فاعل ہے، جو اس کے اندر ضمیر ہے، وہ اس کا اسم ہو جائے گا۔ تو اسم ہم نے تلاش کر لیا۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کی خبر دیکھنی ہے، تو آگے للتعلیل جو جار مجرور ہیں یہ اس کی خبر ہیں۔ جار مجرور خود کچھ نہیں بنتے، یہ ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو پھر ظرف لغو کہتے ہیں، لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر ظرف مستقر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیونکہ ظرف اس کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے ظرف مستقر۔ تو للتعلیل جار مجرور ظرف مستقر ہوئے، متعلق ہوں گے اب ثابتۃ کے۔ ثابتۃ ہم نے اس کو منصوب اس لیے پڑھا کیونکہ ہم
فعل ناقص کی خبر بنانا چاہتے ہیں اور فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے، اس لیے ثابتتاً پڑھا۔ پھر دوسری بات کہ اس کو مؤنث کا صیغہ کیوں لائے، ثابتاً کی بجائے ثابتتاً ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خبر جو ہے یہ اسم کے مطابق آئے گی، یعنی فعل ناقص کی خبر اس کے اسم کے مطابق آئے گی تذکیر و تانیث میں، تو اس کا جو اسم ہے وہ مؤنث ہے، تو اس لیے اب اس کی جو خبر ہے وہ بھی مؤنث کا صیغہ آئی ثابتتاً۔ تو ثابتتاً صیغہ صفت ہے، اس میں یہ ضمیر فاعل راجع اسم کی طرف، یعنی فعل ناقص کے اسم کی طرف یہ ضمیر لوٹے گی، اور صیغہ صفت اپنے فاعل اور اس جار مجرور سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر اب یہ جملہ فعلیہ ناقصہ۔ آگے عبارت ہے ناو قولہ تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تو اس عبارت کا اب ہم ترکیب کرتے ہیں۔ تو ناو آیا، ناو کے بارے میں ہم نے پچھلے صفحے میں قاعدہ پڑھ لیا تھا کہ جہاں پر بھی ناو آئے تو ناو کے بارے میں اور بھی دو ترکیب اس کی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ایک ہی ترکیب کریں گے جو کہ مشہور ہے۔ وہ ترکیب یہ ہوگی کہ اس کو ہم نے مبتدا معذوف کی خبر بنانا ہے۔ جب مبتدا معذوف کی خبر بنانا ہے تو پھر ایک بات ثابت ہوگی کہ اس کو ہم نے مرفوع پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا بات اس کے بارے میں یہ بتائی تھی کہ یہ مضاف ہوگا ہمیشہ، تو جب یہ مضاف ہوگا مابعد کی طرف تو پھر اس پر تنوین نہیں آئے گی، رفع آئے گا لیکن بصورت تنوین نہیں آئے گا، بلکہ صرف ایک پیش کی شکل میں آئے گا، تو ہم نے اس لیے اس کو پڑھنا ہے ناو۔ اس کے بعد ایک اور بات بتائی تھی کہ اگر اس کے بعد جملہ آ جائے تو اس کو مراد اللفظ کہہ کر اس کا مضاف الیہ بنانا ہے۔ یہاں پر جملہ نہیں آ رہا تو اس لیے ہم یہاں پر مراد اللفظ اس کے مابعد کو نہیں کہیں گے۔ تو پہلی والی بات جو دو باتیں بتائی تھیں وہ کر لیتے ہیں۔ تو ناو یہاں پر کیا ہے، مرفوع ہے، پھر یہ مضاف ہے، ناو مضاف ہو گیا۔ اس کے بعد آگیا ہے قول ہی، قول بھی اسم ہے، ہا ضمیر جو اس کے ساتھ آئے گی تو وہ اسم سے ثابت ہو گیا کہ یہ کون سی ضمیر ہے، تو یہ ضمیر ہے مجرور متصل، کیونکہ اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے۔ تو اب ناو بھی اسم، قول بھی اسم، ہا ضمیر بھی اسم ہی ہے، ضمائر اسماء میں سے ہوتی ہیں۔ تو یہ اب سارے آخر میں معرفہ، پہلے دو نکرات و مضاف الیہ بنیں گے۔ تو ناو مضاف، قول مضاف الیہ، پھر مضاف، ہا ضمیر اس کا مضاف الیہ۔ تو اب یہاں پر آگے آ گیا تعالی۔ تو تعالی فعل کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھا کہ جہاں پر بھی آئے اس سے پہلے اسم جلالت ہو یا اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو تو وہ اسم جلالت شریف یا اس کی طرف لوٹنے والی جو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہوگی اور تعالی فعل جملہ ہو کر یہ حال بنے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہا ضمیر جو پیچھے ہے یہ مضاف الیہ بنی ہے، لیکن آگے اگلی عبارت کے ساتھ اس کا تعلق ملا کر پھر ہم اس کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ تو ہا ضمیر بن گئی ذوالحال۔ اس کے بعد تعالی فعل ہے، یہ صیغہ ہے ماضی کا، یعنی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی ہے، ثلاثی مزید فی ہے، ناقص واوی ہے اور باب تفاعل سے ہے۔ تو اس کا اندر اس کے ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، صیغہ یعنی کہ ماضی کا یہ صیغہ جو ہے صیغہ تعالی، یہ اپنے فاعل ہوا ضمیر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ حال ہو جائے گا۔ ذوالحال حال مل کر یہ قول کا مضاف الیہ ہوگا، پھر قول مضاف الیہ مل کر اب ہم نے اس کو کیا بنانا ہے، اگرچہ یہ ناو کا مضاف الیہ بن رہے ہیں لیکن ہمارا ایک اور یہاں پر قاعدہ آ گیا، اس کے بعد ہی ہم پھر ترکیب کریں گے۔ تو اس سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں کہ تعالی فعل یہ حال بنا ہے جملہ ہو کر، تو یہ ایک قاعدہ ہے کافیہ کے اندر کہ جب ماضی مثبت حال بنے تو اس کے شروع میں قد کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ہے کہ وہ قد اگر لفظ میں موجود نہیں ہے تو وہاں پر تقدیراً ہونا ضروری ہے، تو یہاں پر قد جو ہے نا وہ تقدیری طور پر قد ہے، تو اس لیے وہ قاعدے پر بھی اس قاعدے کے مطابق بھی یعنی کہ عمل ہو جائے گا کہ یہاں پر قد مقدر ہے اگرچہ لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے قول ہی تعالی یہاں پر اس کو بنا لیا کہ قول مضاف آگے ہا ضمیر تعالی یہ مل ملا کر یعنی حال ذوالحال مل کر اس کا مضاف الیہ ہو گئے، اگرچہ یہاں پر ناو کا مضاف الیہ بنے، لیکن ہمارا ایک اور قاعدہ تھا کہ جہاں پر بھی عبارت میں قول ہی تعالی آئے تو اس کو ہم نے بنانا ہے ملا کر، یعنی کہ مضاف الیہ ملا کر اس کو ہم نے بنانا ہے مبدل منہ، اور بعد میں جو آیت آ رہی ہے اس کو ہم نے بدل بنانا ہے، تو اس کے تحت وہ قاعدہ جاری ہوگا، اس کے بعد ہم اس کا پیچھے تعلق کریں گے۔ تو قول ہی تعالی یہ مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، آگے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یہ ساری آیت کو کہیں گے مراد اللفظ۔ مراد اللفظ کہا تو اب یہ مفرد ہو گیا، تو مراد اللفظ کہہ کر یہ بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ ناو کا مضاف الیہ۔ تو جب مضاف الیہ ہیں مبدل منہ بدل یا مفرد ہے نا، تو اس لیے ہم نے اس کو نہیں کہا کہ یہ مراد اللفظ، کیوں اگر جملہ ہوتا تو پھر کہنا تھا۔ اب یہ پہلی مفرد ہیں تو اس لیے ہم اس کو ڈائریکٹ کہیں گے مضاف الیہ مل کر ناو کا مضاف الیہ، ناو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب یہ خبر مبتدا معذوف مثال کی، مثال مضاف ہا ضمیر اس کا مضاف الیہ، ہا ضمیر کا مرجع ہے تعلیل، تو مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
اب اس کا اس کے بعد اگلی جو عبارت ہے ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، تو وللمصاحبتی، واو نئے جملہ ایک شروع میں آنے والی، اس کو استنافیہ کہتے ہیں، تو یہ واو استنافیہ ہو گئی۔ آگے جو جار مجرور آگے ان کا تعلق بہتر یہی ہے کہ پیچھے والے جملہ سے ہو جائے، کیونکہ یہ تعلیل اور پھر مصاحبت، تادیہ، یا آگے بھی جو معنی آ رہے ہیں ان سب کا تعلق ہے قد تکونو کے ساتھ، کہ یہ کبھی کبھی آتے ہیں، تقلیل ہے ان میں، تکثیر نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک اور ترکیب تو ہو سکتی ہے کہ ہم للمصاحبت کو جار مجرور یعنی شبہ جملہ بنا کر اس کو ہم بنا لیں خبر اور مبتدا معذوف ہیا نکال لیں کہ واہیا للمصاحبتی، کہ وہ یعنی کہ ہیا ضمیر کا مرجع با ہوگا کہ با مصاحبت کے لیے، پھر بھی ترکیب درست ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ للمصاحبت کا عطف کر دیں ہم للتعلیل پر، اس طرح للتادیہ کا بھی پیچھے عطف کرتے جائیں، تو آگے با کے جتنے بھی معنی آ رہے ہیں تعلیل کے بعد، تعلیل کے بعد آگے با کے 7 معنی آگے آ رہے ہیں، تو ان سب کا عطف پیچھے کریں، تو جب پیچھے کریں گے تو پھر یہ سارے معطوف معطوف علیہ مل کر پھر یہ اکٹھے ظرف مستقر ہوں گے، جو پیچھے ہم نے ترکیب کی تھی ثابتۃ کے، تو پھر یہ ہو کر پیچھے کانا کی خبر ہو جائیں گے، فعل ناقص کی خبر ہو جائیں گے، باقی پھر جس طرح پیچھے ترکیب ہوئی۔ تو بہتر ترکیب وہ ہے، اگر الگ الگ کرنی ہو تو وہ پھر ہی ضمیر مبتدا نکالی جا سکتی ہے، تو اس کا تعلق پھر پیچھے ہو جائے یا الگ کر لیں، ہوگی ترکیب۔ اس کے بعد آگے ہے ناو اشتریت الفارس بسرجہ، ناو کے بارے میں وہی قاعدہ کہ یہ مضاف ہوگا پھر یہ مرفوع ہوگا، کیونکہ اس کو ہم نے خبر بنانا ہے، ناو مضاف اشتریت الفارس بسرجہ۔ اب اس کے بعد جملہ آ گیا، تو اب ہم نے اس کو کہنا مراد اللفظ، ناو مضاف اشتریت الفارس بسرجہ، مراد اللفظ مضاف ہے، مضاف مضاف میل کر یہ خبر ہوگی مبتدا معذوف مثالہ کی، مثال مضاف حاض میں مضاف راجع بسوئے مصابت، مضاف مضاف مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمی خبریہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے وللتعدیتی، واو نئے جملہ شروع میں آئی استنافیہ، للتعدیت اس کا پیچھے عطف کر لیں، یا نئی ترکیب کرنی ہو تو پھر اس کو ظرف مذکر کر کے خبر بنائے اور یہ ضمیر مبتدا نکال لیں، مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ۔ اس کے بعد آگے جو عبارت ہے ناو قولہ تعالی ذہب اللہ بنورہم، یہ دوبارہ عبارت آئی، قاعدہ ہم نے پہلے اس کا پڑھ لیا اور ایک ہم نے اس کی مثال بھی کر لی۔ اب نئی دوبارہ عبارت آ گئی قولہ تعالی، ناو مضاف، قول مضاف الیہ، پھر مضاف، ضمیر مضاف الیہ ہوگا لیکن اس کا آگے تعلق بن رہا ہے، ضمیر ذوالحال، تعالی جملہ ہو کر حال، ذوالحال حال مل کر قول کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر اب ہم نے اس کا آگے تعلق کرنے کے بعد اس کو ناو کے ساتھ ملانا ہے، تو قولہ تعالی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اب مبدل منہ ذہب اللہ بنورہم، مراد اللفظ بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ناو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر اب یہ خبر ہو جائے گی مبتدا معذوف مثالوں کی، مثال مضاف ضمیر مضاف الیہ راجع بسوئے تادیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر وہ مبتدا اور یہ خبر جملہ اس میں خبریہ ہوگا۔ آگے عبارت ہے وَنَاوُ ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ أَيْ أَذْهَبْتُهُ، تو یہاں پر یہ 2 مثالیں دے گئی ہیں، دونوں کی دوسری کی اب ترکیب کرتے ہیں۔ تو ناو یہ اس کے بارے میں قاعدہ وہی کہ یہ جہاں بھی آئے گا اس کو مرفوع پڑھنا ہے، اور اس کو ہم نے کیونکہ مبتدا معذوف کی خبر بنانا ہے، اور دوسرا یہ مضاف ہوگا تو اس پر تنوین نہیں آئے گی، تو صرف یعنی ایک سنگل پیش اس پر پڑھیں گے۔ تو ناو ہم نے پڑھا، ناو مضاف ہو گیا۔ ناو کے بعد اگر جملہ آئے تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ ناو ان اسماء میں سے ہے جو جملے کی طرح مضاف نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے جہاں بھی اس کے بعد جملہ آئے گا تو اس کو مراد اللفظ کہنا ہے، تو جب مراد اللفظ کہہ دیا تو وہ مفرد ہو گیا، ایک قاعدہ۔ پھر اس کے بعد ای حرف تفسیر کے بارے میں ایک اور قاعدہ پڑھا پچھلے سبق کے اندر کہ جہاں بھی ای حرف تفسیر آئے اور اس سے پہلے بھی مفرد ہو اس کے بعد بھی مفرد ہو، تو وہاں پر اس سے پہلے والے کو مبدل منہ بنائیں گے، اس کے بعد والے کو بدل بنائیں گے۔ تو یہاں پر جب ہم نے ناو کا بعد جو جملہ ہے اس کو مراد اللفظ کہا تو یہ مفرد ہو گیا، یہ ہماری کہنا مجبوری ہے کیونکہ ناو جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ تو جب ہم نے ناو کو مضاف کہا اس کے بعد ذہبت بزید کو مراد اللفظ اس کا مضاف الیہ بنایا، تو ذہبت بزید کو جب ہم نے مراد اللفظ کہا تو یہ مفرد ہو گیا، تو اب ای اس کے بعد آیا تو ای سے پہلے مفرد ہمیں مل گیا، اب ای کے بعد جو جملہ ہے اس کو بھی اب ہم اگر مراد اللفظ کہہ لیں تو وہ بھی مفرد ہو جائے گا، تو ہمارا جو دوسرا قاعدہ ہے وہ بھی جاری ہو جائے گا۔ تو اس طرح ترکیب کرتے ہیں، ناو مضاف، ذہبت بزید مراد اللفظ یہ مبدل منہ، ای حرف تفسیر اذهبتہ مراد اللفظ بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ناو کا مضاف الیہ، ناو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب یہ ہو جائے گا مبتدا معذوف مثال ہو کی خبر، مبتدا مثال ہو مضاف ضمیر اس کا مضاف الیہ راجع بسوئے تادیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمی خبریہ۔ اب یہ جو درمیان میں 2 آیا مبارکہ اور ایک مثال کی ترکیب رہ گئی ہے وہ ترکیب کرتے ہیں۔ تو پہلی جو تھی اس کی ترکیب کرتے ہیں، تو ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، تو جب حرف مشبہ بالفعل ہے
تو یہ بھی اسم اور خبر کو چاہتا ہے، اپنے اسم کو یہ نصب دیتا ہے اور خبر کو یہ رفع دیتا ہے۔ تو اسم کے ساتھ اس کا یعنی کہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ہم نے پہلے ضمائر کی پہچان میں پڑھ رکھا ہے کہ وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے۔ تو انکم، کم ضمیر کیا ہوا؟ یہ ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہو گیا۔ تو اسم اس کو مل گیا، ما بعد جو ہوگا اس کی خبر ہوگا، تو وہ آگے جملہ آ رہا ہے تو جملہ وہ اس کی خبر ہو جائے گا۔ تو جملہ ہے ظلمتم، پہلا فعل آیا ظلمتم، تو یہ صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، صحیح ہے، ثلاثی مجرد صحیح، اسباب ضرب یضرب۔ تو ظلمتم فعل، اس میں تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، کیونکہ ماضی کے جو 12 صیغے ہیں ان کا فاعل ان کے ساتھ ہوتا ہے ضمیر کی صورت میں، تو ضمیر مرفوع متصل بارز، یہ اس کا فاعل ہو گیا۔ اس کے بعد آگے عبارت ہے انفسکم، تو اس کو اب ہم نے کیا بنانا ہے ترکیب میں؟ تو دیکھیں انفس جو ہے نا یہ نفس کی جمع ہے، تو جمع یہ اسم کی ہی آتی ہے، فعل اور حرف کی جمع نہیں آتی، تو گویا کہ اس بات پر یہ دلالت کر رہی ہے، جمع ہونا یہ اس بات پر دال ہے کہ یہ اسم ہے۔ تو جب یہ اسم ہے تو اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، وہ مضاف الیہ بنتی ہے، تو جب وہ مضاف الیہ ہے تو پھر یہ خود کیا ہے؟ یہ مضاف ہے۔ تو ترکیب ہماری حل ہو گئی، انفسکم مضاف الیہ مل کر اب فعل فاعل تو ہو چکا، بعد جو آئے گا وہ مفعول ہی ہوگا، تو یہ اس کا مفعول ہو گیا، مفعول بہ ہو گیا، انفسکم مفعول بہ ہوگا۔ اس کے بعد آ گیا با، حرف جار آ گیا، تو اس کے بعد جو ہوگا وہ اسم ہوگا، پھر وہ مجرور ہوگا، با نے بتایا یہ ہمیں۔ تو اس کے بعد باتخاذ، یہ اصل میں تو اتخاذ تھا نا، وہ حمزہ وصلی تھا وہ گر گیا تو درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے، تو اتخاذکم، اتخاذ یہ مصدر ہے، اتخذ یتخذ اتخاذ، باب افتعال کا یہ مصدر ہے، تو مصدر اسم ہوتا ہے، مصدر ہو گیا با حرف جار کے بعد، تو اسم ہے۔ اس کے بعد جو ضمیر آگے آ رہی تو یہ کیا ہے؟ اسم کے ساتھ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ بنتی ہے، تو یہ مضاف الیہ ہو گئے، مصدر مضاف، قم ضمیر اس کا مضاف الیہ، الاجلا، اب اتخاذ مصدر کا آگے مفعول بہ آ گیا، تو یہاں پر اجلا اس کا مفعول بہ اول ہے، ایک اس کا مفعول بہ ثانی وہ معذوف ہے، وہ تھا الہن، تو وہ معذوف ہے یعنی کہ وہ بہت ہی ظاہر تھا تو اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا، تو الاجلا کے بعد آگے اس کا مفعول بہ ثانی معذوف ہے الہن، تو یہ پھر کیا بنے گا؟ اتخاذ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور دونوں مفعولوں سے مل کر اب یہ با جار کا مجرور، پھر جار مجرور مل کر اب اس کا کیونکہ متعلق پیچھے موجود ہے لفظوں میں تو اس لیے اس کو کہیں گے ظرف لغو، تو یہ ظلمتم فعل کے متعلق ہو گیا، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور جار مجرور یعنی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گی خبر انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اگلی جو عبارت تھی مثال آئی درمیان میں، اشتریت الفارس بسرج، اس کی ترکیب ابھی رہتی ہے ہماری تو وہ کرتے ہیں، آسان سی ترکیب ہے اس کی، اشتریت، تو یہ صیغہ ہے ماضی کا، اشترا یشتری اشتران سے، تو ماضی کا صیغہ بعد متکلم کا ہے، تو ماضی کا جو یہ صیغہ ہے یعنی 12 میں سے آئے تو اس کا فاعل اس کے ساتھ ہی ہوگا، تاضمیر بارز اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل ہوگا، اس کے بعد آگے مفعول آئے گا، الفارسہ اس کا مفعول بہ ہے، بار فجار ہے، سرجہی یہ اسم ہے، ساتھ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلی جو آیہ مبارکہ ہے اس کا رہتی ہے ابھی ترکیب تو وہ کر لیتے ہیں، وہ ہے ذہب اللہ بنورہم، تو ذہب فعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ذہب فعل صیغہ بعد مذکر غائب ہے، تو آگے اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اس کا فاعل باہر آیا ہے، اس میں جلال شریف، تو اس میں جلال شریف کیا ہوا؟ اس کا فاعل ہو گیا، بار فجار ہے، نورہم، نور اب اسم ہے تو یہ ساتھ ضمیر کیا ہوگی؟ مضاف الیہ اور مجرور متصل، یہ مضاف الیہ مل کر مجرور، با جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو گیا، ذہب فعل کا ذہب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تادیہ کی دوسری مثال کی ترکیب کرتے ہیں، تو ذہبت بزید، ذہبت یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، بعد متکلم کا صیغہ، اس کا فاعل اس کے ساتھ تاضمیر بارز کا فاعل ہو گیا، فعل فاعل ہو گیا، اس کے بعد آگے بزید ہے، با جار زید مجرور، جار مجرور ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ، اس کے بعد آگے ای حرف تفسیر ہے، تو اس کے بعد والا جملہ ہے وہ ہے اذهبتہ، اذهبتہ یہ فعل تاضمیر بارز کا فاعل، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، یہ لیکن باب افعال سے ہے، باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے، تو صیغہ بعد متکلم اس میں تاضمیر بارز کا فاعل، فعل فاعل ہو گیا، ساتھ جو ضمیر ہے وہ کون سی ہے؟ تو یہ ضمائر کی پہچان میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ہوتی ہے منصوب متصل، منصوب متصل دو جگہوں پر آتی ہے، ایک فعل کے ساتھ اور ایک حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ، تو یہاں پر فعل کے ساتھ آئی تو یہ منصوب متصل اور یہ مفعول بہ بنتی ہے، تو فعل بھی ہو گیا اس کے ساتھ، فاعل بھی ہو گیا، پھر ساتھ ہی مفعول بھی ہوگی،
تو فعل فاعل اور مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ، تو ترکیب مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ تو پہلے جو ہم نے جملہ پڑھا وہ تھا وقد تکون للتعلیل، واو کا ترجمہ اور ہو جائے گا، تو ترجمہ ہو جائے گا اور تحقیق کبھی با تعلیل کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اس کا آگے تعلق بناتے جائیں یعنی کہ للمصابت تا دیا آگے، تو پھر ترجمہ سب کا اس طرح ہو جائے گا کہ اور تحقیق کبھی با تعلیل کے لیے ہوتی ہے، تحقیق کبھی با مصاحبت کے لیے ہوتی ہے، تحقیق کبھی با تادیہ کے لیے ہوتی ہے، تو اس طرح آگے بھی پھر ترجمہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے جو اگلی عبارت ہے وہ ہے ناو قولی تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل۔ تو پہلے جو ہم نے ترکیب کی تھی اس کی اس کے مطابق ترجمہ یعنی مثال نکال کر تو ترجمہ ہو جائے گا مثال حاضمین کا مرجع تعلیل، بائے تعلیل یعنی وہ با جو تعلیل کے لیے ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل کی مثل میں ہے۔ اس کے بعد آگے للمصابت کا ترجمہ پہلے ہی ہو گیا، اگر ہیا ضمیر نکال کر کریں تو پھر ہوگا کہ ہیا ضمیر کا مرجع با ہے یعنی با مصابت کے لیے ہے، با مصاحبت کے لیے ہے۔ اس کے بعد آگے ناو اشتریت الفارسہ بسرج کی پہلی ترکیب کے مطابق ترجمہ ہوگا مثال وہ نکال کر کہ بائے مصاحبت کی مثال اشتریت الفارسہ بسرج ہی کی مثل میں ہے۔ اس کے بعد والی تادیہ کا ایک ترجمہ تو ہم نے کہا لیا، دوسرا ترجمہ اگر ہیا ضمیر نکال کر کریں تو وہ ہوگا کہ با تادیہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد اگلی عبارت کا ترجمہ ہوگا مثال نکال کر کہ بائے تادیہ کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی ذہب اللہ بنورہم کی مثل میں ہے۔ تو یہ بھی ترجمہ ہوگا۔ درمیان میں جو ترکیبیں الگ کی تھیں ان کا ترجمہ پھر کرتے ہیں۔ تو پہلی جو ہے مبارکہ تھی اس کا ترجمہ ہو جائے گا بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بوجہ بچھڑے کو معبود بنانے کے، یا با یہ تعلیل کیا ہے، اس با کو سببیہ کی کہتے ہیں، سببیہ بھی کہتے ہیں، تو ترجمہ میں لگا لیں کہ بسبب بچھڑے کو معبود بنانے کے۔ اس کے بعد اگلی جو مثال تھی اس کا ترجمہ رہتا ہے اشتریت الفارسہ بسرج ہی، تو اس کا ترجمہ ہے میں نے گھوڑا خریدا اس کی زین سمیت۔ اس کے بعد اگلی جو اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا ذہب اللہ بنورہم، تو اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ لے گیا ان کے نور کو۔ پھر اگر باقی مسائل کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو با کے معنی ہم نے کل پڑھے تھے وہ تھا با الصاق کے لیے اور با استعانت کے لیے۔ تو با کی یہ جو دو معنی الصاق اور استعانت یہ کثیر الاستعمال ہیں، اس لیے مصنف صاحب نے ان کو مقدم کیا، اور باقی کی یہ جو 8 معنی ہے جس میں تعلیل پہلا ہے پھر آگے باقی 7 معنی اور ہیں، تو یہ کم استعمال ہوتے ہیں، یہ قلیل الاستعمال ہیں، اس لیے ان کو مؤخر کیا۔ اور پھر اس پر دلیل کیا ہے کہ یہ قلیل الاستعمال کیسے ہیں، تو اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کے شروع میں آیا قد تکون، اور ہم نے قد کے بارے میں پڑھ لیا کہ یہ جب مضارع پر آئے تو اس کا جو اکثر طور پر زیادہ استعمال ہونے والا معنی ہے وہ یہی ہوتا ہے تحقیق مع تقلیل۔ تو یہاں پر بھی قد جو ہے نا وہ تحقیق مع تقلیل کے معنی میں ہے، تو یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ باقی جو 8 معنی ہے یہ کم استعمال ہیں۔ تو ان میں جو پہلا جو معنی تھا وہ ہے تعلیل۔ تعلیل کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ علت بیان کرنا۔ تو اصطلاحی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو با تعلیل ہوتی ہے یہ با اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرا مابعد میرے متعلق کی علت ہے، یعنی اس کا جو با کا مابعد ہوتا ہے جس پر یہ داخل ہوتی ہے وہ اس کے متعلق کی علت ہوتا ہے۔ جیسے آج ہم نے جو مثال پڑھی تو اس میں یہی تھا کہ انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ بسبب بچڑے کو معبود بنانے کے۔ تو وہاں پر با کا جو مابعد تھا وہ سبب بنا ان کا ظلم کرنے کا، تو یہ ہماری تعریف کے مطابق مثال بالکل درست ہوگی۔ اس کے بعد اگلی جو دوسری ہم نے آج کی قسم پڑھی، ویسے یہ چوتھی بنتی ہے با کی، وہ تھا مصاحبت۔ با مصاحبت کے لیے آتی ہے، تو اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ تو با مصاحبت کا لغوی معنی ہے ساتھ ہونا، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ با اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرا مابعد میرے متعلق کے معمول کا نسبت میں شریک ہے، کہ یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس با کا جو مابعد ہے وہ اس کے جو متعلق ہے یعنی اس کا جو فعل متعلق ہے اس کے معمول کا نسبت میں شریک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو مثال پڑھی تھی وہ تھا اشتریت الفارسہ بسرجہ، تو با کا مابعد کیا ہے؟ بسرجہ، اس کا متعلق کیا ہے؟ فعل ہے پیچھے اشتریت، اور اس کے 2 معمول ہیں یہاں پر، ایک تازمیر
فاعل جو ہے وہ بھی اس کا معمول ہے اور فرس بھی اس کا معمول ہے. تو یہاں پر بات ہے اس کا جو معمول فرس ہے اس کی کہ وہ نسبت میں اس کا شریک ہے. کہ دیکھیں گھوڑا جب خریدا گیا تو با کا جو مباد تھا یہ بھی اس کے ساتھ ہی آیا, تو یہ آپس میں شریک ہوئے کہ وہ جو زین تھی وہ بھی اس کے ساتھ تھی. تو اس طرح یعنی کہ ترجمہ یہ بنتا ہے نا اشتریت الفارس بسر جی, میں نے گھوڑا خریدا اس کی زین سمیت, تو یہ اس کا مطلب ہے. پھر یہاں پر ایک اور تھا کہ با مساوت اور با جو الساق کے لیے تھی ان میں کوئی خاص فرق اتنا یعنی کہ اگر موٹا موٹا دیکھا جائے تو کوئی نظر نہیں آتا فرق ان میں کیا ہے. تو اس کے فرق کے پھر طریقے علماء نے بیان کیے ہیں. تو اس کی جو عوامل پر ایک شرح ہے عربی کے اندر, مولوی محمد دین صاحب غالباً ان کا نام ہے, ان کی وہ شرح, انہوں نے اس کے کافی طریقے بیان کیے ہیں. تو یہاں پر میں وہ سارے نہیں بیان کروں گا کیونکہ مشکل ہو جائے گا, آسان انداز میں لے کر چل رہا ہوں. تو ایک طریقہ وہ میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. اس کا ایک طریقہ اس میں فرق کا یہ ہے کہ جو با مصاحبت کی ہوتی ہے یعنی جو آج ہم نے پڑھی ہے, تو اس کا جو با مصاحبت کا جو مدخول ہوتا ہے یعنی جو اس کا مجرور ہوتا ہے ماقبل میں واقع ہونے والے فعل کے معمول کے وہ توابع میں سے ہوتا ہے. جس طرح یہاں پر ابھی ثابت کیا کہ وہ جو فرس تھا اس کے معمول کا جو آگے اس کے عامل کا جو معمول ہے فرس اس کا یعنی کہ یہ توابع میں سے ہے نا, کہ گھوڑا یعنی کہ اس کی زین کے ساتھ ہی خریدا گیا. تو یہ آپس میں ان کا تعلق ہے کہ اس کے یہ توابع میں سے ہے کہ اس کے تحت ہی یہ داخل ہے. لیکن جو با ہوتی ہے الساق کی اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ بائے الساق کا جو مدخول ہوتا ہے یعنی اس کا جو مجرور ہے وہ ماقبل میں واقع ہونے والے فعل کے معمول کے توابع میں سے نہیں ہوتا. جس طرح پیچھے ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی مررت بزیدن, تو یہاں پر ایسے نہیں ہے کہ با کا جو مدخول یعنی زید ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو پیچھے اس کا فعل ہے اس کا جو معمول ہے اس کے توابع میں سے ہے. اس کا مفعول متکلم ہے تو متکلم اور زید کا آپس میں ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جیسا فرس اور اس کی زین کا تعلق تھا. تو یہ اس میں ایک فرق کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں. تو اس کے بعد اگلی جو تیسری آج ہم نے مثال پڑھی اور با کا یہ پانچواں معنی بنتا ہے آج کے سبق کا یہ تیسرا ہے, وہ ہے تادیہ, کہ با تادیہ کے لیے آتی ہے. تادیہ کا لغوی معنی ہوتا ہے متعدی بنانا. تو اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ با جو فعل لازم کو متعدی بنائے یعنی جو فعل لازم کے آگے آئے اور فعل لازم کو متعدی بنائے اس کو با تادیہ کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ ذہابہ کا ویسے معنی تھا جانا, تو جب اس کے ساتھ با آئی کہ ترجمہ ہم نے اس کا کیا کیا ذہبت بزیدن, کہ میں زید کو لے گیا. ویسے تھا میں گیا تو اس طرح تو ٹھیک بن نہیں رہا تھا. جب با آ گئی تو اس نے اس کا متعدی کر دیا ترجمہ, تو پھر جانا سے لے جانا ہو گیا. تو میں زید کو لے گیا, تو اس کی پھر آگے تفسیر ہوگی کہ اذهبت. تو با جو تادیہ کی ہوتی ہے یہ یعنی کہ اگر کسی فعل کو بائے تادیہ کے ساتھ متعدی کیا جائے یا اس کو باب افعال پر لے جا کر متعدی کر دیا جائے یا اس کو باب مفعلہ پر لے جا کر متعدی کر دیا جائے تو ان کا معنی برابر ہوتا ہے. یا اس کو باب تفعیل پر لے جا کر متعدی کر دیا جائے تو یہ سب کا معنی ایک ہی ہوگا. جیسے ذہابہ کو اگر ہم با کے ساتھ متعدی کریں تب اس کا معنی کیا ہم نے بنایا لے جانا. اگر ہم اس کو باب افعال پر لے جائیں اذهبت پھر بھی ہم نے اس کا یہ ترجمہ کیا لے گیا یعنی لے جانا, ہم نے اس کا ترجمہ بنایا مصدر کا کریں. تو اس کو اگر باب مفعلہ پر لے جاتے پھر بھی اس کا یہی ترجمہ ہونا تھا, باب تفعیل پر لے جاتے تو پھر بھی اس کا یہی ترجمہ ہونا تھا. تو یہ تھوڑا سا جو مسئلہ تھا آسان وہ بھی میں ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں. تو مسائل تو اس میں اور بھی بہت ہیں, بڑی تفصیل اس میں ہو سکتی ہے لیکن میں کرتا نہیں ہوں کہ مشکل ہو جائے گا. تو آسان انداز میں اس کو لے کر چل رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.